یہ دونوں قاضی حضرات بیٹھے ہیں، میں بھی کہیں کہیں جاتا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے، کہ اللہ اکبر، اہم شرط یعنی نکاح ہوتے سے ہی مہر ادا کرو۔ مگر آج ہمارے قوم کا حال کیا ہے؟ کھانے ہم لمبے لمبے دیں گے، 1-1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2-2 لاکھ۔ اچھی بات ہے، کھلائیے، میں کھلانے سے منع نہیں کرتا ہوں، نہیں تو کہیں گے کہ شادی میں بیان کرنے کے لیے آئیے کہ کھانا بند کرنے کے لیے آئے، ایسا نہ ہو جائے۔ نہیں، کھلائیے آپ، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہر کام کیجئے۔ منڈپ ابھی تو ایسے جو ہے تو منڈپ بن رہے ہیں کہ آدمی منڈپ دیکھ کر ہی حیران ہوتا ہے۔ حضرت بعض جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف شادی کا منڈپ دیکھنے گئے تھے۔ کیا منڈپ؟ ارے خالی گیٹ دیکھیں گے نا آپ، ان کا گیٹ کم سے کم 50,000 تو گیٹ میں لگا دیا ہے، خالی اس کا گیٹ آنے کا، داخل ہونے کا۔ یہ حالات ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے تو فرمایا کہ تم اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کا جب نکاح کرو تو سب سے اچھی جگہ جو ہے وہاں جا کر کرو، یعنی مسجد میں نکاح کرو۔ میں کہتا ہوں کہ قوم اگر اسے سمجھ جائے کہ مصطفیٰ نے مسجد میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو منڈپ کا سوال ہی نہیں آتا، اور مسلم قوم کے منڈپ کے پیسے بچ جائیں گے تو میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں جو غریب مسلمان ہیں وہ پیسوں سے مالدار ہو جائیں گے۔ فکر اگر پیدا ہم اپنے اندر کریں تو کھانے لمبے چوڑے ہوں گے۔ اور جیسی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے کہا کہ جاؤ بیٹی کی اجازت لے کر آ جاؤ، لڑکی کی دلہن کی اجازت لے کر آ جاؤ، چلے گئے قاضی صاحب کے پاس سے وکیل صاحب 2 گواہ، جانے کے بعد 5,000 مشکل سے 5,786 ہماری طرف بہت باندھتے ہیں، اور آپ کی طرف تو اور زیادہ باندھتے ہیں نا، اور یو پی بہار میں تو اتنا مہر باندھتے ہیں کہ واقعی میں وہ حق ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ خرچ بھی کرتے ہیں شادی میں، لیکن مہر کی جب بات آتی ہے تو میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یو پی بہار اور جو ہے تو بنگال وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، یعنی کہ تاریخ جب طے کی جاتی ہے شادی کی، اسی وقت میں مہر 1.25 لاکھ، 1 لاکھ، 75,000، 50,000 اس طریقے سے مہر ہوتا ہے۔ لاکھ سے کم ہوتا ہی نہیں، دیکھیے حضرت کہہ رہے لاکھ سے تو کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کہ اپنے یہاں تو 11,000 تو صورت، وہ 11,000 میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولانا سیف اللہ صاحب نے کہا کہ جاؤ اجازت لے کر آؤ، اجازت لے کر آ گئے۔ نوشہ تو بڑے شان کے ساتھ آیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے، کہ زیرہ کیسا؟ تو کہ ٹیپو سلطان والا۔ اللہ اکبر۔ دوست کتنے ناچنے والے، پھر وہ دوست جب ناچتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو پیسے ڈالے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو اصل چیزیں ہیں ہماری قوم بھول چکی ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں آئے مولانا سیف اللہ صاحب کے، نوشہ سے کہا کہ بھائی 5,786 مہر کھیلی آپ کی، جو بیگم ہونے والی ہے ابھی ہوئی نہیں، جب تک میں تجھے نہیں کہوں گا قبول کیا قبول کیا قبول کیا، تو قبول کرتا ہے تو پھر بیگم ہوں گی، ابھی ہونے والی بیگم آپ کی 5,786 مہر کہہ رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ہاں لکھ دو نا حضرت باقی میں۔ اے جوانوں، افسوس ہے تمہاری زندگی پر، زندگی کی آپ کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ارے مولانا سیف اللہ صاحب یا مولانا جسیم اختر صاحب کا قرض ہوتا تو کوئی بات نہیں، بیگم کا قرض لے کر سو رہا ہے۔ افسوس ہے جوان تجھ پر، قرض بھی کس کا؟ تو بیگم کا۔ قرض کون تھا؟ مہر قرض، کہ باقی رکھ دو حضرت۔ اوفو، کتنی بری بات ہے۔ اہم شرط مہر ہے۔ دوستوں کی دعوت میں پیسے لٹاتا رہا، چائے پینے کے لیے اور نہ جانے کیسے کیسی جو ہے تو سوڑے پلانے کے لیے شراب کی دعوت دے کر کے
ہزاروں روپیہ خرچ کیا. اے جوان افسوس ہے جب بیوی کا حق دینے کا وقت آیا مصطفیٰ نے جو اہم شرط بتائی ہے مہر نقد دو، مگر افسوس ہے اسے باقی، اور پھر باقی کب تک باقی رکھتا ہے. میں تو کہتا ہوں حضرت زیادہ تر میں نے نکاح پڑھایا تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت 700 یہ 5786 ہیں تو نہیں، تو میں کہتا ہوں اس میں دوست کتنے ہیں تمہارے؟ تو اتنے ہیں، تو دوست سے 1000 روپے بھی ادھار لے. ابھی بیگم کا قرضدار مت بن، دوستوں کا قرضدار بن. تو کئی ایک جگہ اس نے اسی طریقے سے کیا حضرت کہ ٹھیک ہے مجھے دے دینا، میں تجھے بعد میں دے دوں گا. اللہ اکبر. تو مہر باقی رکھ کر کے نکاح کرتا ہے. اور پھر کب تک مہر باقی؟ اس کی مدت بھی نہیں کہ 2 مہینے میں دوں گا، 4 مہینے میں دوں گا. اللہ اکبر. حال یہ ہوتا ہے، ہم نے بھی کانوں سے سنا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے مہر نہیں دیا، اب انتقال ہو گیا، تو پھر وہ اس کے بھائی لوگ آتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور کہتے ہیں بہن مہر معاف کر دے، مہر معاف کر دے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو وصول کو سمجھنا ہوگا اور نظام مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، اور اسی کے مطابق اگر ہماری شادیاں ہوگی. مہر اہم شرط ہے. جوانوں جب بھی نکاح کا ارادہ کرو، جب تک مہر کے پیسے جیب میں نہ رکھو تو آپ نکاح کے لیے آگے نہ بڑھو.